بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بستری کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم بھائیو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مشاورت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائے جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ محترم بھائیو، ہم بستری جمعے والے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ جمعے کا دن ہم بستری بھی ایک خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعے کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعے کا جو دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ تر افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ایک ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 10 نیکیاں لکھ جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مشاورت کرتا ہے تو دنیا مافیا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معاف سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بشک دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے۔ اسلامی مہینوں کے پہلے 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے کیونکہ روایت متعلق ہے ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب میں بعض فقہاء نے جمعہ یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے۔ شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خواہ بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچے سوئے ہوئے ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی حصے میں مشاورت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی عبادت محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے اس طرح کی توقع بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر اچانک آئے اور اپنے مطلب نکال کر یعنی ہم بستر ہو کر جمع کر کے چلا جائے کہ بیوی بس دور ترشا رہے کہ اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہو، لیکن اس ازواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے
یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویق لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تادیر موجود رہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسیس والدین عورت سے مشاورت صحبت کی یا عورت کی دابر میں مشاورت صحبت کی یا کسی کہن کے پاس گیا اور اس سے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیزوں کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حسیس کی حالت میں بیوی سے مشاورات صحبت کر لیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سونا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔